الحمدللہ درس قرآن کی یہ نشست نمبر 162 ہے۔ اس سے پہلے سورہ یونس کی آیت نمبر 86 تک درس دیا جا چکا ہے، 84 تک درس دیا جا چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی 85 سے درس کا آغاز ہوگا۔ یہ سورہ یونس کا نواں رکوع ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تھا کہ آپ نے اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دی اور یہ بتایا کہ اگر ایمان لے آئے ہو تو پھر اللہ پر توکل اور بھروسہ کرو۔ تو وہ قوم جو کہ غلامی کی زندگی ایک طویل عرصے تک گزار چکی تھی، اس کے لیے حق بات کہنا اور حق کو قبول کرنا یہ نہایت ہی مشکل کام تھا۔ تو چند نوجوان جو ہیں وہ نکل پڑے تھے اور انہوں نے اس بات کا تہیہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، ہم نے جب ایمان قبول کیا ہے تو اپنے رب کی اطاعت بھی کریں گے، یعنی اس کی فرمانبرداری بھی کریں گے، عملی زندگی میں اس پر جو ہے ہم عمل کر کے دکھائیں گے۔ تو یعنی انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ایمان جو ہے وہ صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ خلوت کے اندر جو ہے بیٹھ کر کچھ تسبیحاں پڑھ لیں، کچھ سجدے کر لیں اور کچھ اور اوراد اور وظائف پڑھ لیں تو بس آپ کا معاملہ ہو جائے گا، نہیں۔ تو وہ یہ سمجھ گئے کہ جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام دعوت لے کر آئے ہیں، اس کا تعلق صرف ہماری خلوتوں سے نہیں ہے بلکہ ہماری جلوتوں سے بھی اس کا تعلق ہے۔ ہمیں عملی زندگی کے اندر بھی تبدیلی لانا پڑے گی اور ہمیں حق کی اتباع اس طریقے سے کرنا پڑے گی جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام ہمیں فرما رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، ان نوجوانوں نے، فقالوا علی اللہ توکلنا، عرض کی کہ اللہ تعالیٰ پر ہی ہم نے بھروسہ کیا ہے۔ اب وہ کیا کہنے لگے کہ آپ کی یہ تعلیم ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرو، تو اب ان مشکلات میں، ان پریشانیوں میں، ان مصائب میں ہم اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، لیکن بھروسے کے ساتھ اللہ پر بھروسہ تو کیا انہوں نے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے مدد طلب کرنا یہ نہایت ضروری ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ جی زبانی کہ ہم نے بس اللہ پر بھروسہ کر لیا، یا آپ نے سوچا کہ بس اب اللہ پر بھروسہ کر لیا اور بس بات ختم، نہیں۔ اللہ پر بھروسہ کرنے کے بعد اس سے مسلسل دعا کرتے رہنا، اس سے التجائیں کرتے رہنا، اس سے توفیق مانگتے رہنا، یہ ہے ایک مومن کا کردار۔ تو آگے انہوں نے اللہ سے التجا کی، دعا مانگی، ربنا لا تجعلنا فتنة، اے ہماری رب نہ بنا ہمیں فتنے کا موجب، للقوم الظالمین، ظالم قوم کے لیے۔ اللہ سے یہ دعا مانگی کہ ہمیں اس ظالم قوم کے لیے فتنے کا سبب نہ بنا دینا، یعنی ہمارے اوپر ان کو مسلط ایسا نہ کر دینا کہ ہمارا ایمان ہی خطرے میں پڑ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کرتا کہ بندہ مومن خلوص کے ساتھ اللہ کی راہ میں چل پڑے، قدم بڑھا دے، تو ایسی صورتحال اللہ تعالیٰ نہیں آنے دیتا کہ اس کے ایمان تک کو تبدیل کیا جائے، مومن کے ایمان تک کو تبدیل کیا جائے، ورنہ اس کو ہلاک کر دیا جائے۔ ایسی صورت اللہ تعالیٰ پھر نہیں آنے دیتا۔ کب نہیں آنے دیتا؟ کہ جب بندہ مومن خلوص کے ساتھ اپنے رب کے احکام کی پابندی کے لیے نکل پڑتا ہے، اس کا تہیہ کر لیتا ہے، اس پر چل پڑتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ نوبت نہیں آنے دیتا۔ اور مزید دعا مانگی، وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور نجات دے ہمیں اپنی رحمت سے کافروں کے ظلم و ستم سے۔ یعنی اگر جو ہے ہمیں یہاں مصر کے اندر رہ کر ہم زندگی
تیرے احکامات کے مطابق نہیں گزار سکتے تو کم از کم ہماری جان ان سے چھڑا دے۔ یعنی فرعونیوں سے ہم لوگ، یہ جو بنی اسرائیل ہیں، ہم ان سے چھوٹ جائیں، ہم ان سے الگ ہو جائیں اور الگ ہو کر زندگی کو تیرے احکام کے مطابق گزاریں تو نجات دے ہمیں اپنی رحمت سے کافروں کی ظلم و ستم سے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور ہم نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کی طرف کہ مہیا کرو اپنی قوم کے لیے مصر میں چند گھر، اور بناؤ اپنے ان گھروں کو قبلہ رخ، اور قائم کرو نماز۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دعوت لے کر آئے فرعون کے پاس اور انہوں نے اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، تو اس وقت یہ صورتحال تھی کہ مصر کے اندر جو لوگ بنی اسرائیل تھے وہ عبادت کیا کرتے تھے، لیکن یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ پہلی جتنی قومیں تھیں ان کے لیے عبادت کے لیے خاص عبادت کی جگہ مقرر ہوتی تھی جہاں وہ عبادت کر سکتے تھے، اس کے علاوہ کہیں عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا خاص کرم ہے کہ اس امت کو یہ عام اجازت ہے کہ وہ زمین کے ہر خطے پر جو ہے نماز ادا کر سکتا ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام دعوت لے کر آئے تو ان کے جو عبادت گاہیں تھیں وہاں پر وہ ساری فرعون نے ختم کروا دی، مٹا دی، ان کو گرا دیا گیا۔ آج بھی آپ دنیا میں دیکھیں کہ جب بھی کہیں پر ایسا مسئلہ پیش ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ نگاہیں عبادت گاہوں پر جاتی ہیں، عبادت گاہوں کو توڑ دیا جاتا ہے، ان پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں وہاں پر ہوئیں کہ عبادت گاہوں پر پابندی لگا دی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ وہ مصر میں چند گھر ایسے بنائیں کہ جو قبلہ رخ ہوں، یعنی چند گھر ایسے ہونے چاہیے کہ جن کی تعمیر اس انداز میں ہو کہ قبلے کی طرف ہو، تاکہ لوگ ان جگہوں پر، ان مقامات پر جمع ہو کر نماز ادا کر سکیں۔ نمازیں وہ بھی پڑھتے تھے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قائم کرو نماز۔ تو نماز وہ بھی پڑھتے تھے۔ قبلہ ان کا بھی مقرر تھا، اور ان کا بھی قبلہ بیت المقدس نہیں تھا اس وقت بیت المقدس نہیں تھا۔ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1000 سال بعد جو ہے بیت المقدس کی تعمیر ہوئی ہے، اس وقت بیت المقدس نہیں تھا۔ تو ان کا قبلہ بھی اس وقت کعبۃ اللہ تھا، تو قبلہ رخ فرمایا کہ گھروں کو بنایا کرو۔ تو یہ ہمارے لیے بھی اس کے اندر ایک اشارہ ہے، تعلیم ہے کہ اپنے گھروں کو اس انداز میں بنانا چاہیے، اس کا اسٹرکچر اس طرح کا ہونا چاہیے کہ وہ قبلہ رخ ہو، تاکہ عبادت کرنے میں پریشانی نہ ہو، تکلیف نہ ہو، مشکل نہ ہو۔ ہمیں اب یہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں۔ نعوذ باللہ گھروں کے اندر اب باتھ روم جو ہیں وہ اس طرح بنا دیے جاتے ہیں کہ وہ قبلے کی طرف ہوتے ہیں، اور یا پیٹھ ہو رہی ہوتی ہے یا منہ ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ ممنوع ہے۔ قبلہ رخ گھر کو بنایا جائے تاکہ جب آپ عبادت کریں، جب آپ نماز پڑھیں تو کوئی پریشانی اور تکلیف نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ کچھ گھر ایسے بنائیں کہ جہاں پر عبادت کی جائے، یا مقصد یہ ہے کہ وہاں لوگ جمع ہو جائیں، جمع ہو کر اللہ کی عبادت کریں، ان کے اندر اجتماعیت پیدا ہو جائے۔ یہ مسجدیں یہ کس لیے؟ یہ اجتماعیت، منتشر جو قوم ہوتی ہے اس کو جمع کرنے کے مقامات جو ہے نا وہ یہ مساجد ہوتی، یہ اللہ کے گھر ہوتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلے مکہ مکرمہ کے اندر جب دعوت کا آغاز فرمایا تو دار ارقم ایک گھر اس بات کے لیے مقرر تھا کہ وہاں پر تمام میٹنگز، وہاں مشورے وہیں ہوتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی حکم دینا ہوتا تھا تو وہیں سے آپ جاری فرماتے تھے۔ تو ایک جگہ، ایک مقام ایسا ہو کہ جہاں سے دین کے لیے باقاعدہ سے پلاننگ کی جائے اور دین کو دنیا میں پھیلایا جائے، لوگوں کے اندر اجتماعیت آ جائے، لوگوں کے اندر یہ جو بکھرے ہوئے ہیں، شیرازہ بندی ہے، یہ بکھرا ہوا پن جو ہے، یہ تفرقہ بازی جو ہے یہ ختم ہو جائے، مل جائیں، متفق اور متحد ہو جائیں۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے موسیٰ علیہ السلام خوشخبری دو مومنوں کو۔ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ، اب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام
نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے عرض کی وہ کیا تھی، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں جو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ہے، یعنی وہ کیسا ماحول تھا، کیا کنڈیشن ہو چکی تھی، اور کس طرح آپ نے اپنے دعوت کا پیغام جو ہے وہ پورا پہنچا دیا تھا، یعنی دعوت کا جو حق ہے وہ آپ نے ادا کر دیا تھا، جس طرح اللہ نے ذمہ داری آپ پر عائد کی تھی وہ پوری کر دی۔ لیکن جب کسی طرح بھی قوم ماننے کے لیے تیار نہ ہوئی تو آپ نے اللہ سے عرض کی، اور عرض کی موسیٰ علیہ السلام نے، اے ہمارے پروردگار، تو نے بخشا ہے فرعون، انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، تو نے بخشا فرعون اور اس کے سرداروں کو سامان آرائش اور مال و دولت دنیاوی زندگی میں۔ یہ مولا، یہ تیرے دشمن ہیں، یہ تیرے مخالف ہیں، یہ تیری اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، اور تو نے ان کو سردار بنا دیا ہے، ان کو سامان آرائش دے دی ہے، دنیا کا مال و دولت دے دی ہے، یہ سب کچھ اس کو دے دیا۔ ہم بھی آج سوچتے ہیں نا کہ جی یہ دیکھو، یہ جو اسلام دشمن قوتیں ان کے پاس سب مال و اسباب ہے، دولت ہے، یہ ہے، وہ ہے، سرداری ہے، سب کچھ ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کا کیا مطلب؟ جس کے پاس یہ سب کچھ ہو تو وہ حق پر ہے۔ پھر آگے آپ نے مزید اللہ سے عرض کی، ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے ہمارے مولا، کیا اس لیے کہ وہ گمراہ کرتے پھریں لوگوں کو تیری راہ سے؟ تو درد دل سے اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں کہ مولا یہ سب کچھ اس لیے ان کو دیا ہے کہ یہ تیرے بندوں کو تیری راہ سے ہٹا دیں، یہ لوگوں کو گمراہ کر دیں۔ پھر آپ نے ان کے خلاف دعا کی۔ یاد رکھیں، نبی کی کوئی بھی دعا جو ہوتی وہ بد نہیں ہوا کرتی۔ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بد دعا کی، نعوذ باللہ، نبی کے لیے بد کا لفظ استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ بد کا مطلب بری، بد دعا یعنی بری دعا دی۔ نبی جب بھی کوئی دعا دے گا وہ بری نہیں ہوگی، وہ صحیح ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا فرمائی، ان کے خلاف دعا فرمائی۔ کیا دعا فرمائی؟ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اے ہمارے رب برباد کر دے ان کے مالوں کو اور سخت کر دے ان کے دلوں کو۔ یعنی میں نے تبلیغ کا، دعوت کا جو فریضہ تھا وہ پورے طور پر سر انجام دے دیا، اور ہر ممکن کوشش کر لی، ہر طریقہ اور ہر حربہ استعمال کر لیا کہ یہ دین قبول کر لیں، انہوں نے دین قبول نہیں کیا۔ لہٰذا اب تیری بارگاہ میں یہ التجا کرتا ہوں کہ تو ان کے مالوں کو برباد کر دے، ان کے دلوں کو سخت کر دے۔ دلوں کو ایسے ہی تو سخت نہیں کر دیا جاتا نا، سخت کب کر دیا جاتا ہے؟ کہ جب انسان مسلسل نافرمانی کرے اور حق کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہو، وہ بالکل اندھا بن جائے، تو سخت کر دے ان کے دلوں کو۔ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، تاکہ وہ نہ ایمان لے آئیں جب تک نہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو۔ یعنی آپ نے کیا فرمایا کہ دلوں کو سخت کر دے، یعنی ایسا سخت کر دے کہ جب دردناک عذاب دیکھیں پھر یہ ایمان لائیں، یعنی پھر ان کا ایمان قابل قبول ہی نہیں ہوگا۔ اب اللہ نے جواب دیا، قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قبول کر لی گئی تمہاری دعا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، دونوں نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری دعا قبول کر لی ہے، جو تم نے کہا ہے اب ان کے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔ لیکن دعا قبول ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا یہ ابھی ہم نے دعا مانگی اور یہ بس سب کچھ ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ جواب دیا اور 40 سال کے بعد اس دعا کا ظہور ہوا، یعنی جو دعا مانگی تھی اللہ نے ساتھ میں فرمایا فاستقیما، پس تم ثابت قدم رہنا۔ دعا کی، اللہ نے گارنٹی دے دی کہ اس کو قبول کر لیا ہے، لیکن ثابت قدم رہنا ہے۔ دعوت اور تبلیغ کا فریضہ تم پر عائد کیا گیا، اس کو سر انجام دیتے رہنا ہے اور اس راہ سے ہٹنا نہیں ہے، دین پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا ہے۔ اور کیا کرنا ہے؟ ولا تتبعان، اور ہرگز نہ چلنا سبیل الذین لا یعلمون،
اس طریقے پر جو جاہلوں کا طریقہ ہے۔ تو فرمایا کہ تم نے راہ مستقیم پر ڈٹے رہنا ہے اور جاہلوں کے طریقے کو اختیار نہیں کرنا۔ تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرے گا جیسا تم نے دعا مانگی ہے، اور اللہ نے ویسا ہی کیا۔ پھر یعنی یہاں اللہ نے کیا بتایا ہمیں یہ بتایا کہ تمہارے دشمن کو جو ہزیمت ہوگی، جو شکست ہوگی، اس کو جو ملیامیٹ کیا جائے گا، اس کو برباد کیا جائے گا۔ تو کب کیا جائے گا؟ ہم بھی ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں، ہر جمعے میں دعا مانگتے ہیں، یا اللہ کافروں کو مغلوب کر دے، ہمیں کامیابی عطا فرما دے۔ تو یہ کامیابی ایسے کیسے ملے؟ اللہ نے بتایا ہے، کیا بتایا؟ پہلی چیز کہ فاستقیما، تم نے ثابت قدم رہنا ہے دین اسلام پر۔ اور دوسری بات کیا بتائی؟ کہ ان کے طریقوں پر عمل نہیں کرنا ہے، اپنا جداگانہ تشخص قائم رکھنا ہے۔ مجھے آپ بتائیے، آج ہمارے اندر ان کے درمیان کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ چار غیر مسلم کھڑے ہو جائیں، چار مسلمانوں کو کھڑا کر دیں، کسی سے پوچھیں تو وہ نہیں بتا سکتا کہ ان مسلمان کون ہے، کافر کون ہے۔ ہمارا سب رنگ ڈھنگ سب وہی بن گیا، ہماری تہذیب و تمدن سب وہی بن گئی۔ جو یورپ کرے وہی ہمیں پسند ہے، وہی اوڑھنا، وہی بچھونا، وہی رسومات، وہی سب کچھ، یعنی جو چیزیں ان کو پسند ہیں وہ ہمیں پسند ہیں۔ تو ایسے میں دشمن کو اللہ برباد نہیں کرتا، ایسے میں ان کو ہلاک نہیں کیا جاتا، ایسے میں ان کو شکست نہیں دی جاتی۔ شکست کیوں دی جائے؟ شکست تو تب دی جائے کہ جب آپ نے اپنے تشخص کو برقرار رکھا۔ جب ہم نے اپنے تشخص کو ہی برقرار نہیں رکھا اور ہم خود دوڑے چلے جا رہے ہیں کہ ہم وہی بن جائیں جو وہ ہیں، نعوذ باللہ، تو پھر اللہ تعالیٰ مخالف قوم کو شکست سے دوچار نہیں کرتا ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دشمن شکست سے دوچار ہو جائے تو پھر دین کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو، آپ کی سنتوں کو اپنانا پڑے گا، پھر رسومات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرنا ہوگا۔ وہ رسومات اختیار کرنے سے اجتناب کرنا پڑے گا جو ہمارے اغیار کی ہیں، جو دشمنان اسلام کی، ان سے بچنا ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے طریقے کو اختیار نہیں کرنا۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا۔ اب آپ نے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا ہے کہ اب ہم نے کیا کیا، یعنی کس طرح اہل ایمان کو بچایا اور اہل ایمان کے جو مخالف تھے ان کو کس طرح ہم نے تباہ کیا۔ اور ہم پار لے گئے بنی اسرائیل کو سمندر سے، پھر پیچھا کیا ان کا فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور ظلم کرتے ہوئے۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل نے فرعون سے اجازت لی تھی کہ بھائی ہمیں چھوڑ دو، ہم الگ جائیں گے، وہ الگ رہیں گے، بس ہمیں اجازت دے دو۔ اس نے اجازت بھی دے دی، اور اجازت دینے کے بعد جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے نکلے تو اس نے پیچھے فوجیں لگا دیں، خود بھی دوڑ پڑا کہ ان کو پکڑو، ان کو ہم نے اپنا غلام بنا کر ہی رکھنا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ یہ بغیاً اور عدوہ تو ہوا ہی نا، سرکشی اور ظلم، اس سے بڑا اور کیا ہوگا کہ اجازت دینے کے باوجود پھر تم ان کو پکڑے جا رہے ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کیا کیا ہم نے؟ اب ہوا یہ کہ جب بنی اسرائیل چلے اور انہوں نے دیکھا کہ پیچھے سے تو فرعون آ رہا ہے، اس کے لشکر آ رہے ہیں، اور آگے دیکھا تو آگے دریا ہے، اب کہاں جائیں؟ نہ پیچھے جا سکتے نہ آگے جا سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کا نبی ساتھ ہو، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، تو پھر آپ دیکھیں کہ نبی تو اس کے اندر جو حوصلہ ہوتا ہے وہ پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اللہ سے التجا کی، دعا کی، اور کیا فرمایا کہ پیچھا کیا ان کا فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور ظلم کرتے ہوئے، حتی اذا ادرکہ الغرق، حتیٰ کہ جب وہ ڈوبنے لگا۔ اب کیا ہوا؟ جب وہ آیا لشکر تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ تم اپنا عصا مارو اس پر، دریا پر، وہ راستہ چھوڑ دے گا۔ عصا مارا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور قوم بنی اسرائیل نے جو ہے وہ دریا عبور کر لیا، اللہ نے ان کے لیے راستہ کھول دیا اسی کے اندر، اسی دریا کے اندر۔ اب جب فرعون نے دیکھا، اس کے لشکر نے دیکھا کہ جی یہ دریا کو اسی طرح عبور کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم بھی اس کو عبور کر لیں گے، وہ بھی اندر آ گئے۔ جب وہ سارے کے سارے اس کے اندر آ گئے، اللہ نے اسی دریا کی لہروں کو، موجوں کو تیز کر دیا اور ان کو سب کو تباہ اور ہلاک کر دیا۔ کیا ہوا؟ حتیٰ کہ جب وہ ڈوبنے لگا،
سارے لشکر کو اللہ نے ڈبو دیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کی، کہ وہ کس طرح اپنے بندوں کو بچاتا ہے اور دشمنوں کو کس طرح نیست و نابود کر دیتا ہے۔ وہی پانی تھا، وہی لہریں تھیں جن کو اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بالکل ایسا کر دیا کہ وہ آرام سے اس کے اوپر سے چل کر نکل گئے، اور انہی لہروں کو، اسی پانی کو دشمن کے لیے ایسا مخالف بنا دیا کہ اس نے غرق کر دیا۔ اس پانی میں وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ اب جب غرق ہوا وہ فرعون ڈوبنے لگا، چاہیے تو یہ تھا کہ اس سے پہلے ایمان لے آتا۔ ڈوبنے کا مطلب اب تو پکڑ لیا نا، تو جب ڈوبنے لگا تو اس وقت وہ کیا کہنے لگا؟ وہ فرعون جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، ربکم الاعلی، تمہارا سب سے اعلیٰ رب، وہ اپنے آپ کو قرار دیتا تھا۔ اب جب پھنسا تو اس کی زبان سے کیا کلمات نکلے؟ قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ ایک ہی سانس میں 3 مرتبہ ایمان کی تکرار کی۔ کیا کہنے لگا؟ تو بصد یاس کہنے لگا میں ایمان لایا، آمنتو، میں ایمان لے آیا بس، انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کوئی سچا خدا نہیں بجز اس کے جس پر ایمان لائے تھے بنی اسرائیل۔ اور تیسری بات، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں اعلان کرتا ہوں کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ 3 باتیں تکرار کے ساتھ اس نے ایک ہی جملے میں ادا کر دیں کہ میں ایمان لے آیا۔ اب ایمان لانا بیکار تھا۔ اللہ نے آگے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کیا اب؟ اور تو نافرمانی کرتا رہا اس سے پہلے، اور تو فتنہ و فساد برپا کرنے والوں سے تھا۔ جب موت جو ہے پکڑ لیتی ہے، شہرب کے قریب آ جاتی ہے، تو اس وقت پھر ایمان قبول نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ اس وقت جو ہے کئی چھپی ہوئی چیزیں جو پوشیدہ جو وہ ظاہر ہو جاتی، پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کر دیا جاتا، اور ایمان نام ہی ایمان بالغیب کا ہے، غیب پر ایمان لانا۔ تو لہٰذا اس حالت کے اندر جب موت نے دبوچ لیا ہو، اب کوئی اگر ایمان کا اظہار کرتا ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اگر کسی مسلمان کی موت کے وقت اس سے کلمہ کفر ادا ہو جائے تو وہ کلمہ کفر کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے ایمان کا ہی اعتبار کیا جائے گا۔ کیوں کہ یہ جو حالت ہے، حالت نزاع، وہ کیسی کیفیت ہے؟ تو اس پر حکم جو ہے وہ مومن پر، کافر کا حکم نہیں لگے گا، اس پر مومن کا ہی حکم لگایا جائے گا۔ تو اب اس مشکل کے اندر آ کر کہنے لگا کہ میں ایمان لے آیا، اللہ نے اس کے ایمان کو رد کر دیا۔ پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ فرعون کا یہ ایمان جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا کہ یہ تو پہلے کرنا تھا، اب ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ اب قرآن نے ایک ایسی بات کی ہے جو قرآن کا اتنا بڑا معجزہ ہے، جو قرآن کی حقانیت کی اتنی بڑی دلیل ہے کہ جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ کیا فرمایا قرآن نے؟ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، سو آج ہم بچا لیں گے تیرے جسم کو سمندر کی تند موجوں سے، تاکہ تو ہو جائے اپنے پچھلوں کے لیے عبرت کی نشانی۔ قرآن کا کتنا بڑا معجزہ! قرآن کا انکار کرنے والے آرام سے انکار کر سکتے تھے جی اللہ کی کتاب نہیں ہے، کہ قرآن نے ایک ایسا اعلان کیا کہ آج ہم تیرے جسم کو، تیرے بدن کو محفوظ کریں گے۔ اور ہم کہتے تھے جی فرعون کا جو ہے جسم جو ہے وہ موجود ہے، ہمارے بزرگ اسلاف کہتے رہے، کہاں ہے؟ کچھ پتہ نہیں تھا کہ جی کہاں ہے۔ 1907 کے اندر یہ واضح ہوا، اور وہ لوگ کہ جو غیر مسلم تھے، مسلمان نہیں تھے، جو سائنسدان تھے، جو تحقیق کرنے والے تھے، وہ عیسائی تھے، اور عیسائیوں نے آ کر بڑا، پادری جو تھے انہوں نے بڑا زور بھی لگایا ان سائنسدانوں پر کہ یہ نہ کہو کہ یہ فرعون موسیٰ ہے، یعنی یہ وہ فرعون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون تھا۔ اس کی لاش برآمد ہوئی، اور آثار قدیمہ کے وہ جو ماہرین تھے، وہ جو سائنسدان تھے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ وہی فرعون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا۔
تو انہوں نے بڑا زور لگایا پادریوں نے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہماری مجبوری، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ انہوں نے وجہ بتائی۔ انہوں نے کہا کہ اگر آج ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ فرعون نہیں ہے، تو پیچھے دوسرے آنے والے جو تحقیق کریں گے تو وہ ثابت کریں گے کہ یہ فرعون موسیٰ ہے۔ اللہ نے ان کی زبان سے اس بات کو ثابت کروایا کہ یہ فرعون کی لاش ہے جو مصر کے اندر، قاہرہ کے اندر رکھی گئی، پھر برٹش میوزیم کے اندر اس کو رکھا گیا۔ وہ لاش آج بھی موجود ہے۔ قرآن کا اعلان، 1400 سال تو اس کتاب کو ہو گئے ہمارے پاس، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تو اس سے بھی بہت آگے کا ہے، تو صدیاں بیت گئیں، لیکن قرآن نے جو اعلان فرمایا وہ برحق موجود ہے۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ اس سے زیادہ سچی کتاب اور کون سی ہو سکتی ہے؟ اور اسی کتاب کو ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اسی کتاب کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اسی کتاب کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ ہماری بدبختی اور محرومی نہیں تو کیا ہے؟ تو قرآن نے اعلان کیا کہ سو آج ہم بچا لیں گے تیرے جسم کو سمندر کی تند موجوں سے، تاکہ تو ہو جائے اپنے پچھلوں کے لیے عبرت کی نشانی۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور حقیقت یہ ہے کہ اکثر لوگ ہماری نشانیوں سے غفلت برتنے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہماری نشانی ہے، ان نشانیوں میں غور و فکر کرو، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ غفلت کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے عطا فرمایا بنی اسرائیل کو بہترین ٹھکانہ، اور ہم نے انہیں پاکیزہ رزق بخشا۔ بہترین ٹھکانہ کیا دیا؟ فلسطین، اردن، یہ بڑے سرسبز و شاداب علاقے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے۔ یا فرعون کے غرق ہونے کے بعد وہاں کی املاک بھی عطا فرمائی، وہاں کی بھی حکومت اللہ نے عطا فرمائی۔ لیکن مفسرین کا اکثر کا کہنا یہی کہ اس سے مراد فلسطین اور اردن کے علاقے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائے۔ تو بہترین ٹھکانہ بھی عطا فرمایا، اور اللہ فرماتا ہم نے بہترین رزق بھی عطا فرمایا فرعون سے نجات عطا فرما کر۔ اس کا تقاضا کیا تھا؟ اس کا تقاضا یہ تھا کہ اب اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی، فرعون کو غرق کر دیا، اس کی غلامی سے نجات عطا فرما دی، اور پھر الگ ٹھکانہ بھی عطا فرما دیا۔ تقاضا یہ تھا کہ اللہ کا شکر ادا کریں ان نعمتوں پر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم پر بھی کرم کیا۔ انگریزوں کی غلامی میں زندگی گزار رہے تھے، اور ہم یہ دعا کرتے تھے، اور ہمارے بزرگوں نے جو ہے یہ نعرے لگائے اور یہ کہا کہ جی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، ہمیں پاکستان چاہیے، الگ مملکت چاہیے، ہم الگ ایک اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں، ہمیں وہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان عطا فرما دیا، یہ الگ جگہ، انگریزوں کی غلامی سے نجات عطا فرما دی، اور یہ الگ اسٹیٹ عطا فرمائے جس کا تقاضا کیا تھا کہ ہم نے وعدہ یہ کیا تھا کہ اس کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی یہاں اللہ کے نظام کو قائم کریں گے، اور اللہ سے کیے وعدے کو ہم بھول گئے۔ 70 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، اور ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کیا دین ہے اور کیا دین کہہ رہا ہے، کیا قرآن فرما رہا ہے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور ہم جو ہے بھیڑ چال چلے جا رہے ہیں۔ وہی انگریز جو ہے وہی ہمارے اوپر حاکم ہے آج بھی، اسی کی حکمرانی چل رہی ہے، ہماری عدالتوں میں فیصلے اسی طریقے سے ہوتے ہیں۔ عدالتوں میں کوئی اسلامی نظام نہیں ہے، اسلامی قانون نہیں ہے۔ اسلام کا نام لینے والوں کے خلاف تو اور زیادہ سخت جو ہے سزائیں سنائی جاتی ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں پچھلے دنوں میں ایک سزا سنائی گئی تحریک لبیک کے قائدین کے لیے، تو یہ کون لوگ ہیں جو اسلام کا نام لینے والے؟ مجھے بتائیے کہ ہماری تاریخ میں کوئی اور ایسی مثال ہے کہ جن کو ایسی سزائیں سنائی گئی ہوں؟ ان سے بڑے بڑے جرم، ان سے بڑی بڑی چیزیں، املاک کو نقصان پہنچا، قتل و قتال کیا گیا، ان لوگوں کو آج ہم نے سیٹوں پر بٹھایا ہوا ہے، ان کو ہم عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، اور جو اسلام کا نام لینے والے ہوں ان کے لیے اتنی سخت سخت سزائیں سنائی گئی ہیں۔ تو یہ اصل میں انگریز کی غلامی کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کو کیا کیا؟ ہم نے بہترین ٹھکانہ دیا، بہترین رزق دیا۔ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، پس انہوں نے اختلاف نہ کیا حتیٰ کہ آ گیا ان کے پاس حقیقت کا علم۔ اب آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ جی میں مہاجر ہوں، کوئی کہتا ہے میں پنجابی ہوں، کوئی کہتا ہے پختون ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں بریلوی ہوں، کوئی کہتا ہے دیوبندی ہوں۔ یہ ہزارہا فرقے بندیاں اور مختلف قسم کی فرقہ واریت اور صوبائیت
اور قومیت اور نہ جانے کون کون سی چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو گئیں۔ کیا اللہ نے یہ جو ہمیں خطہ دیا تھا اس کا تقاضا یہ تھا کہ اب ہم آپس میں دست و گریبان ہو جائیں، آپس میں لڑنے لگ جائیں؟ اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے۔ آج آپ دیکھیں مقبوضہ کشمیر کے اندر کتنا جو ہے مہینے ہو چکے ہیں کہ وہاں ان پر پابندی ہے۔ وہاں آپ اگر اسلام کا دین کا نام لیتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی پاکستان چلے جاؤ، وہ کہیں پاکستان چلے جاؤ، ہم کہیں کہ تم انڈیا چلے جاؤ۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ اللہ نے ہمیں جو خطہ دیا اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور کوشش یہ کریں کہ اس نے جو فرمایا ہے اس پر عمل کریں، اس نے جو نظام دیا اس نظام کو اپلائی کریں، اپنے آپ پر اپلائی کریں، اپنے گھر پر اپلائی کریں، اپنے کاروبار پر اپلائی کریں۔ ہم تیار ہی نہیں، ہم نیچے والا کہتا ہے اوپر والا ایسا، اوپر والا کہتا ہے نیچے والا ایسا۔ بھائی جس جگہ پر ہم خود کھڑے ہیں ہم اپنے آپ پر تو اس کو اپلائی کریں۔ ہماری دکان، ہماری فیکٹری، ہمارا دوسرا جو بھی معاملہ ہے اس میں ہم نے اس کو اپلائی کیا نہیں کیا ہے؟ جب نہیں کیا تو اوپر سے کیسے آ جائے گا؟ سب سے پہلے ہمیں خود بدلنا ہوگا۔ ہم خود بدلیں گے تو اوپر کا نظام بھی خود بدل جائے گا۔ جیسے عوام ہوتے ہیں ایسے حکمران ہوتے ہیں، جیسے ہم ہیں ایسے ہمارے حکمران ہیں۔ یہ اللہ کا عذاب ہم پر مسلط ہے ہمارے کردار کی وجہ سے، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پس انہوں نے اختلاف نہ کیا حتیٰ کہ آگے آ گیا ان کے پاس حقیقت کا علم۔ حقیقت کا علم آنے کے بعد اختلاف کرنے لگے۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کا رب فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان روز قیامت جن باتوں میں وہ جھگڑا کیا کرتے تھے۔ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ۔ اور اے سننے والے، اگر تجھے کچھ شک ہو اس میں، یعنی ہر وہ شخص جو قرآن کو سن رہا ہے اس سے خطاب ہے کہ اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے نبی کے ذریعے تیری طرف اتارا تو دریافت کر ان لوگوں سے جو پڑھتے ہیں کتاب تجھ سے پہلے۔ یعنی وہاں اہل مکہ جو وہ شک کرتے تھے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے، تو ان سے کہا، وہ چونکہ کتاب کو نہیں جانتے تھے، ان کو کہا کہ اگر تمہیں اس میں شک ہے تو اہل کتاب جن کو تم جانتے ہو، یہ یہود ہیں، یہ نصارہ ہیں، اور جن کو تم اہل علم کہتے تھے، جا کر ان سے پوچھ لو، ان میں بھی جو اہل حق ہوں گے وہ ضرور کہیں گے یہ جو کچھ ہے وہ حق ہے۔ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ سچ ہے۔ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ بے شک آیا ہے تیرے پاس حق تیرے رب کی طرف سے۔ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، آ گیا ہے تیرے پاس حق تیرے رب کی طرف سے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، پس ہرگز نہ ہو جانا شک کرنے والوں سے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ہرگز نہ ہونا ان لوگوں سے جنہوں نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، ورنہ تو ہو جائے گا نقصان اٹھانے والوں سے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ شک کرنے والوں میں سے ہونا ہی نہیں ہے۔ یہ شک جو ہوتا ہے یہ تکذیب کی بنیاد ہوتی ہے۔ پہلے شک شکوک شبہات پیدا ہوتے ہیں، شکوک و شبہات بڑھتے چلے جاتے ہیں، انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ وہ انکار ہی کر بیٹھتا ہے۔ تو فرمایا کہ شک کی بیماری دلوں میں پیدا نہ ہونے دینا۔ شک کی بیماری پیدا ہو یہ تو دور کی بات، اللہ نے کیا فرمایا کہ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، شک کرنے والوں میں سے ہی نہیں ہونا، ان کی محفل میں مجلس میں نہیں بیٹھنا، ایسے لوگوں کی شکل صورت ہی اختیار نہیں کرنا۔ اگر ایسے لوگوں میں سے ہو جاؤ گے، ان کے طریقوں کو اپنا لو گے، ان کی شکل و صورت اختیار کر لو گے، ان کے رسوم و رواج کو اختیار کر لو گے تو فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو پھر نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنے کلام مجید کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ان تعلیمات کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔